الرحمن سوال یہ ہے کہ اگر عورت کو بغیر دخول کے طلاق ہو تو اس پر عدت واجب نہیں ہوتی، تو کیا کوئی ایسی صورت بھی ہے جس میں اس پر عدت واجب ہوتی ہو؟ جواب میں آیت اللہ سستانی فرماتے ہیں، ایسی عورت پر بھی ایک صورت میں عدت گزارنا واجب ہے کہ جب کوئی شخص اپنی بیوی کو دخول کے بعد طلاق رجعی دے اور پھر اس کی طرف رجوع کر لے اور پھر دخول سے پہلے طلاق دے دے، تو کچھ فقہا کا یہ کہنا ہے کہ اس عورت پر کوئی عدت نہیں، کیونکہ یہ طلاق دخول سے پہلے واقع ہوئی ہے۔ لیکن آیت اللہ سستانی اس قول کو درست نہیں سمجھتے، بلکہ ان کے مطابق عورت پر دوسری طلاق کے واقع ہونے سے عدت واجب ہوتی ہے، اور اس میں دوسری طلاق کے رجعی یا بائن ہونے کے لحاظ سے بھی کوئی فرق نہیں۔ پس اگر کوئی اپنی بیوی کو دخول کے بعد طلاق کے بائن دے دے اور دوران عدت ہی اس سے دوبارہ نکاح کر لے اور پھر اسے دخول سے پہلے ہی طلاق دے دے، تو اس پر قبل از دخول طلاق کا حکم جاری نہیں ہوگا، بہی معنی کہ اس طلاق سے اس پر عدت واجب نہ ہو بلکہ اسی پر عدت گزارنی ہوگی۔ بہی صورت کہ عورت پر از سر نو عدت واجب نہیں ہے، بلکہ لازم ہے کہ پہلی طلاق کی عدت کو مکمل کرے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر عدت کے ختم ہونے اور نہ ہونے میں شوہر اور بیوی میں اختلاف ہو جائے تو کس کی بات مانی جائے گی؟ جواب میں آیت اللہ سستانی فرماتے ہیں، قسم کے ساتھ عورت کی بات مانی جائے گی، خواہ وہ عدت ختم ہونے کا دعویٰ کرے یا عدت کے باقی ہونے کا دعویٰ کرے، خواہ اس کی عدت 3 طہر کے ذریعے ہو یا مہینوں کے حساب سے ہو۔ ہاں، اگر وہ اپنے دعویٰ میں جھوٹ سے متہم ہو، جیسا کہ وہ یہ دعویٰ کرے کہ وہ ایک ہی مہینے میں 3 بار خون حیض دیکھ چکی ہے، لہٰذا اس کی عدت ختم ہو چکی ہے، تو شرعی گواہی کے بغیر اس کا دعویٰ قابل قبول نہ ہوگا۔ یہ تھے احکام جو اب تک ہم نے بیان کیے، وہ طلاق کی عدت کے حوالے سے تھے۔ چند امور عدت کے واجب ہونے کا سبب بنتے ہیں۔ پہلا امر طلاق کی عدت کے حوالے سے تھا جو ہم نے اب تک بیان کیا ہے۔ اب دوسرا امر جو عدت کے واجب ہونے کا سبب بنتا ہے، وہ عیب یا اس کے علاوہ کسی سبب سے نکاح کا فسخ یعنی عقد نکاح ختم کر دینا یا ختم ہو جانا ہے۔ سوال یہ ہے کہ اگر شوہر یا بیوی عقد نکاح فسخ کر دیں تو عورت پر اس کی کتنی عدت واجب ہوتی ہے؟ جواب میں فرماتے ہیں، جب بیوی یا شوہر عیب یا اس جیسے کسی سبب سے نکاح فسخ کر دیں یا ان میں سے کسی کے مرتد ہو جانے یا دودھ پلانے یا انہی جیسے کسی سبب سے ان کا نکاح فسخ ہو جائے، تو چند صورتوں میں اس عورت پر عدت واجب نہیں ہوگی۔ پہلی صورت یہ کہ اگر نکاح کا فسخ ہونا دخول اور اس جیسے کسی عمل جیسے شوہر کی منی بغیر جماع کے بیوی کی شرمگاہ میں جانے سے پہلے ہو۔ دوسری صورت بیوی کم سن ہو۔ تیسری صورت بیوی یائسہ ہو۔ لیکن اگر ان میں سے کوئی صورت نہ ہو تو وہ طلاق والی عدت گزارے گی، اور اس کے حکام وہی ہوں گے جو طلاق یافتہ عورت کی عدت کے ہوتے ہیں۔ پس اگر وہ حاملہ ہو تو اس کی عدت اس کے حمل کی مدت کے برابر ہوگی، اور اگر وہ حاملہ نہ ہو تو اس کی عدت 3 طہر ہوگی یا مہینوں کے حساب سے ہوگی۔ جبکہ ان سب سے ایک حالت مستثنیٰ ہے، وہ یہ کہ اگر ان کا عقد شوہر کے مرتد ہونے یعنی مسلمان سے کافر ہو جانے کے سبب فسخ ہو جائے تو اس کی بیوی پر وفات کی عدت گزارنا واجب ہے، اور اس میں احتیاط لازم کی بنا پر فرق نہیں کہ اس مرتد فطری نے بیوی کے ساتھ دخول نہ کیا ہو، یا ایسا ہو یا کم سن ہو۔ یعنی یہ تمام خواتین جن پر عام طور پر عدت واجب نہیں ہوتی، ان کا شوہر اگر مرتد فطری ہو جائے تو ان سب پر بھی وفات کی عدت گزارنا واجب ہوگی۔ دوسرا سوال یہ کہ فسخ کی عدت کب شروع ہوتی ہے؟ جواب میں فرماتے ہیں، عقد نکاح کو فسخ کرنے اور اس کے فسخ ہونے کی عدت کا آغاز اسی وقت ہو جاتا ہے جب نکاح فسخ ہوا ہے یا فسخ کیا ہے۔ پس اگر شوہر عیب کے سبب عقد نکاح فسخ کرے اور اس کی خبر بیوی کو نہ دے اور ایک مدت بعد اسے پتہ چلے، تو اس کی عدت خبر ملنے کے وقت سے نہیں بلکہ عقد فسخ کیے جانے کے وقت ہی سے شمار کی جائے گی۔ وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطاہرین۔